خلا کی تاریک وادیوں اور خاموشیوں میں لاکھوں کروڑوں بے شمار ستاروں میں جگبگاتا ہوا ہمارا سورج ایک چمکتے ہوئے چھوٹے سے نقطے کی طرح نظر آتا ہے، سورج کے گرد گھومتا ہوا، لیکن سورج سے بہت دور۔ آج ہم اپنے نظام شمسی کے باہری کنارے کی اور سفر کریں گے اور اوٹ کلاؤڈ کے بارے میں جاننے کی کوشش کریں گے۔ سینکڑوں سالوں سے ماہرین فلکیات نے دمدار ستاروں کو رات کے وقت زمین کے قریب سفر کرتے ہوئے اور آسمان کو روشن کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ان کے بارے میں کی گئی مشاہدات کی وجہ سے بہت سارے اختلافات پیدا ہو گئے تھے۔ مثال کے طور پر یہ دمدار ستارے آخر کہاں سے آتے ہیں اور یہ سورج کے قریب پہنچتے ہی اس سے بخارات کیوں نکلتے ہیں جو ہمیں ایک دم کی شکل میں ان کے پیچھے نظر آتی ہے۔ اس وقت ماہرین فلکیات کے مطابق ان دمدار ستاروں کو کہیں دور سورج سے بہت دور بننا چاہیے، اور شاید ایسا ہی ہے۔ یہ دمدار ستارے بہت دور سے آ رہے ہیں جہاں ان دمدار ستاروں نے اپنے زندگی کی بیشتر عمر گزاری ہوگی۔ وقت گزرتا گیا، ان مشاہدات سے اس نظریے نے جنم لیا کہ سورج اور سیاروں کے مدار سے دور برفیلی بادل کا ایک بہت بڑا ذخیرہ موجود ہے جو سورج سے بہت زیادہ دور ہے۔ اب تک ماہرین فلکیات نے اوٹ کلاؤڈ کا یہ بادل نہیں دیکھا ہے، لیکن اب تک ہمیں جتنے بھی ثبوت ملے ہیں وہ اس اوٹ کلاؤڈ سے آنے والے دمدار ستاروں سے ملے ہیں۔ ماہرین فلکیات انہی دمدار ستاروں کا مشاہدہ کر کے پتہ لگاتے ہیں، اور اب تک ماہرین فلکیات نے ان دمدار ستاروں سے بہت کچھ سیکھا ہے۔ اوٹ کلاؤڈ برفیلے اجسام کا ایک بہت بڑا ذخیرہ ہے جو سورج سے 2000 سے لے کر 3000 اسٹرونومیکل یونٹس کی دوری پر واقع ہے، اور اس اوٹ کلاؤڈ کا آخری کنارہ سورج سے 10 لاکھ اسٹرونومیکل یونٹس کی دوری پر ہے۔ اب اسٹرونومیکل یونٹ کیا ہے اس کے بارے میں تھوڑی بات کر لیتے ہیں۔ ایک اسٹرونومیکل یونٹ، جسے انگلش میں شارٹ فارم میں AU کہا جاتا ہے، وہ سورج اور زمین کے درمیانی فاصلے کو کہتے ہیں۔ زمین اور سورج کا درمیانی فاصلہ 150 ملین کلومیٹر ہے، اور یہ فاصلہ ایک اسٹرونومیکل یونٹ کہلاتا ہے۔ اب واپس آتے ہیں اوٹ کلاؤڈ کے بادل کی طرف۔ اوٹ کلاؤڈ کا بادل سورج سے بہت زیادہ دور ہے، اس لیے اس کا آج تک کسی ٹیلیسکوپ سے مشاہدہ نہیں کیا گیا۔ اگر پلوٹو کی بات کی جائے تو وہ سورج سے 50 یا 60 اسٹرونومیکل یونٹس دور ہے، جبکہ اوٹ کلاؤڈ کا بادل 2 سے 3000 اسٹرونومیکل یونٹ دور ہے۔ سورج سے زمین تک روشنی کو 8.3 سیکنڈ لگتے ہیں، جبکہ نیپچون کی مدار تک پہنچنے میں سورج کی روشنی کو 4 سے 5 گھنٹے لگ جاتے ہیں، لیکن اوٹ کلاؤڈ کے بادل تک پہنچنے میں سورج کی روشنی کو 28 دن لگتے ہیں۔ انسانی ہاتھوں بنایا گیا وائجر 1 نامی اسپیس کرافٹ آئندہ 300 سالوں میں اس اوٹ کلاؤڈ کے اندر داخل ہو جائے گا، اور اس بادل سے نکلنے میں وائجر 1 کو 30,000 سال کا عرصہ درکار ہوگا۔ اوٹ کلاؤڈ کی موجودگی کا دعویٰ ایک ماہر فلکیات نے 1932 میں کیا تھا۔ اس کے مطابق نظام شمسی سے باہر بادل کا ایک بڑا ذخیرہ موجود ہے جہاں سے دمدار ستارے آتے ہیں۔ بعد میں 1950 میں جان اوٹ نامی ماہر فلکیات نے اس تصور کو دوبارہ زندہ کیا اور اس پر بے پناہ محنت کی۔ اگرچہ اس اوٹ کلاؤڈ کا براہ راست مشاہدہ اب تک نہیں کیا گیا ہے، لیکن سائنس میں ایک بہت بڑے پیمانے پر اس کے وجود کو تسلیم کیا جاتا ہے۔ خیال کیا جاتا ہے کہ اوٹ کلاؤڈ میں بے شمار اربوں خربوں اجسام موجود ہے، اور ایک خیال یہ بھی ہے کہ مشہور ہالی کامیٹ بھی اس اوٹ کلاؤڈ کا حصہ ہے۔ اوٹ کلاؤڈ کی بناوٹ کے بارے میں یہ خیال کیا جاتا ہے کہ آج سے 4.6 بلین سال پہلے جب پروٹو پلانیٹری ڈسک نے سورج کو جنم دیا تو یہ وہی بچے کچے بادل تھے جو سورج کے بننے اور سیاروں کے بننے کے بعد رہ گئے تھے۔ یہی بادل سورج کے قریب موجود تھے، لیکن مشتری جیسے گیس جوائنٹ سیارے کی گریویٹی کی وجہ سے یہ سورج کی قید سے آزاد ہو گئے، اور اس اوٹ کلاؤڈ کی مدار بھی الیپٹک اسی وجہ سے ہوئی ہے۔ یہی مفروضہ بہت ہی زیادہ مقبول مانا جاتا ہے۔ اوٹ کلاؤڈ کو آج تک کسی نے نہیں دیکھا ہے کیونکہ یہ انتہائی دور ہے، اور دوسری وجہ یہ ہے کہ سائنسدانوں کا خیال ہے کہ اس کو ٹیلیسکوپ سے دیکھنا شاید ہمارے لیے اس لیے بھی مشکل ہے کیونکہ ان کے راستے میں کیوپر بیلٹ آتا ہے جو نظام شمسی کی چاروں اور پھیلا ہوا ہے، جہاں پر شہابیے
دمدار ستارے اور برفیلے اجسام موجود ہیں جن کے بارے میں ہم انشاءاللہ اگلی قسط میں بات کریں گے۔ میں امید کرتا ہوں کہ آج کی یہ ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اس ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا بالکل بھی مت بھولیے گا۔ تو انشاءاللہ آنے والی ایک نئی ویڈیو میں ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔